بخاری شریف میں اصح حدیث موجود ہے قدسی، وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرضوں کے بعد سب سے زیادہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے نوافل پڑھنے سے۔ اتنے نوافل پڑھتا ہے، اتنا شوق سے پڑھتا ہے کہ اکون سمعہ یسمع بی وبصرہ یبصر بی، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے، سارے اعضاء مشیت الہی میں چلتے ہیں۔ پھر فرمایا لئن سألنی لأعیذنہ، اگر وہ لئن سألنی لأعطینہ، وہ کچھ مانگے تو ضرور دوں گا، وہ پناہ مانگے تو بچا کے رکھوں گا۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، اور جو شخص میرے ولی سے دشمنی کر لے، اس کی اہانت کر لے، میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان۔ یہ پاکستان میں ایک خاندان گزرا ہے غزنویوں کا، ان کے بڑے کبار علماء، حفاظ، محدثین و فقہاء تھے۔ بعد میں کچھ لوگ ان میں داؤد غزنوی وغیرہ یہ غیر مقلد ہو گئے، اور وہ بھی علماء تھے، بڑے باصفا نیک لوگ تھے۔ تو اس خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں نہایت نازیبا کلمات استعمال کرتا تھا۔ کبھی کہتا جب سے ابو حنیفہ آیا ہے امت تس نس ہو گیا، جب سے کبھی کہتا ہے فقہ حنفی قرآن و سنت کے خلاف بغاوت ہے، کبھی کہتا ہے فقہ حنفی کی کتابیں جلانا ضروری ہے۔ آج کل ہندوستان میں ایک ان کا لقمان سلفی ہے، اس نے بھی بہت نامناسب باتیں کہی ہے۔ تو داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک غیر مقلد گیا، کہا امام صاحب کے بارے میں ہمارا امام یہ کہتا رہتا ہے۔ تو داؤد غزنوی نے کہا دیکھو امام ابو حنیفہ سے ہمیں فقہ میں اختلاف ہے، لیکن امام صاحب باعمل اور باکردار بزرگ تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے ان کی شان میں ایسے کلمات ٹھیک نہیں۔ پھر کبھی جا کے کہا، ایک دن ان کے منہ سے نکلا کہ اگر یہ توبہ نہ کرے نا تو اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ یہ خطیب بے باک گستاخ۔ کچھ مدت گزری، مرزا غلام احمد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ خطیب صاحب بھی ساتھ ہو گئے، اور پھر کچھ قوم سے لڑائی جھگڑے فساد، آخرکار مر گیا، مرزا ہی مر گیا۔ تو وہ غیر مقلد جس نے پہلے پوچھا تھا، وہ داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے پاس گیا اور اس سے کہا حضرت غیب کا علم تو اللہ کو ہے، یہ آپ نے کیسے کہا تھا کہ اس کا ایمان سلب ہو؟ تو سلب ہو گیا اور مر گیا۔ تو داؤد غزنوی مرحوم نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے امام رشد و ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، اور وہ تابعی اور تبع تابعی جیسے بزرگ ہے، دنیا کے بہت سارے مسلمان ان کے اجتہاد اور قیاس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ جب بھی آپ نے کہا کہ یہ خطیب ان کے بارے میں بے باک ہے، تو مجھے یہی حدیث بخاری کی کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے اس کو۔ ایک ملک جب کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ایٹمی پلانٹ کو نشانہ بناتا ہے تاکہ وہ نہتہ ہو جائے، ان کی طاقت ختم ہو جائے۔ مومن کے پاس سب سے بڑی طاقت ایمان ہے، اور اللہ فرماتے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے تو اللہ اس کا ایمان نہیں چھوڑے گا۔ استغفر اللہ۔ سورۃ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ اللہ تعالی سے مانگنے کا بھی یہ بہترین طریقہ ہے۔ یہ ایک بحث رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
فاتحہ کی کوئی آیت ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ آیت ہے، اور بقیہ تینوں ائمہ امام ابو حنیفہ، مالک، احمد وغیرہ تمام کے تمام متفق ہے کہ یہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ ہاں پڑھ لینا فاتحہ سے پہلے سنت ہے۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں نماز مغرب پڑھائی، اور انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے بعد شور مچ گیا، لوگوں نے کہا یہ کون سی نماز ہے بھائی، بسم اللہ زور سے پڑھ رہے ہو؟ تو معاویہ نے کہا ٹھہرو، میں ایک وفد مدینہ منورہ بھیجتا ہوں، وہ لوگ دیکھ کے آئے، پوچھ کے آئے۔ وہ جو مدینہ منورہ چلا گیا، واپس آیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ مدینہ منورہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھا جو بسم اللہ پہلے زور سے پڑھ رہا ہو، یعنی بسم اللہ جز فاتحہ نہیں، اگر جز فاتحہ ہو تو پھر جن نمازوں میں فاتحہ اونچا پڑھا جائے گا بسم اللہ بھی اونچا پڑھا جائے گا، جیسے شوافی پڑھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ شافعی کہتے ہیں، حالانکہ وہ اسحاقی ہے۔ انہوں نے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اونچی آواز، فاتحہ کا جز سمجھ کر۔ نماز کے بعد باپ نے کہا یا بنیا ایاک والحدث فی الاسلام، اے بیٹے کبھی بھی اسلام میں بدعت نہ کرنا۔ میں نے صحابہ رسول کو دیکھا سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اور سب سے بڑا بغض ان کو بدعت سے تھا۔ انی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور عثمان کے پیچھے ایک کو بھی نہیں سنا جنہوں نے فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھا۔ ہاں فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور سورت جب ملائی جائے گی ولضالین کے بعد تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ لا یسمی، یعنی بعد الفاتحہ و قبل السورہ، اس کا مطلب ہے کہ لا یسمی سنتاً، یہ مطلب ہوگا، ورنہ مرجوح قول ہے۔ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صاحب ہدایہ کا اعلان یہ ہے کہ استعیذ باللہ پڑھ لیں، لیکن میں نے خود دیکھا ہے النشر فی القراءات العشر، امام قراءات و تجوید ابن الجزری کی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے النشر فی القراءات العشر، اس میں ہے کہ ابن الجزری نے جب استاد کے سامنے پڑھا استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو استاد نے کہا بے شک اس طرح منقول ہے، لیکن جب سے قرآن آیا ہے اس وقت تک جب بھی قرآن پڑھا گیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھا گیا، اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ اس کی جگہ نہیں پڑھا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ سلف کے ہاں یہ ناپسندیدہ ہے، اعوذ باللہ ہی پڑھنا ہے۔ بعض خطبہ اعوذ باللہ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین، یہ بات مناسب نہیں ہے، علم کی شان نہیں ہے، اس طریقے سے الفاظ اور تکبندی خطبوں میں ٹھیک نہیں ہے۔